ابھی اشتیاق احمد فن و شخصیت میں نے ایک کتاب کو اپلوڈ کیا تھا اس کے بارے میں. آج میں اشتیاق احمد اس میں کچھ باتیں نہیں بیان ہوئی ہیں اور جن باتوں پہ ایمفیسس کیا گیا ہے وہ اوور ایمفیسس ہے. تو باتیں تو ٹھیک ہیں مگر اوور ایمفیسس. تو میں کچھ پوائنٹس پیش کرتا ہوں جو حضرات فاروق احمد صاحب کی کتاب اشتیاق احمد فن و شخصیت جو ہے وہ اکادمیات سے جو چھپی ہے تو اس کے بارے میں ان پوائنٹس کو بھی غور کریں. پہلا ہے کہ انکل اشتیاق کی کہانیوں کے ایک دور میں ان کا معیار کم ہوا. ٹھیک ہے, ایک دور کتاب اشتیاق احمد فن و شخصیت میں بعض اسباب پر کم روشنی ڈالی گئی, اب بعض پر نہیں اور بعض پر بلا وجہ تاکید یعنی ایمفیسس کیا گیا. مذہب, اب پوائنٹس دیکھیے. مذہبی رجحانات میں اشتیاق احمد کی بے اعتدالی ایک سبب ہے. ظاہر ہے کہ جب وہ آپ کسی دوسرے آپ اپنے علاوہ دوسرے پہ تنقید کریں گے, خواہ صحیح کا خواہ غلط, قطع نظر اس سے, تو جو لوگ دوسرے مکتبہ فکر یا نظریات و عقائد سے تعلق رکھتے ہیں وہ آپ کے ناولس پڑھنا بند کر دیں گے یا پھر ان صفحات کو پلٹ دیں گے. لیکن ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے عقائد و نظریات پر اشتیاق احمد صاحب جو تھے وہ تنقید کرتے تھے اور وہ پھر بھی ان کے ناول پڑھتے تھے مگر ان صفحات کو اور ان باتوں کو بہرحال پلٹ دیتے تھے اور اس پہ توجہ نہیں دیتے تھے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی وجہ نہیں تھی, ایک وجہ ہے مگر اور وجوہات بھی ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں غور کرتے ہیں اور بتاتے ہیں. انکل اشتیاق کو ایک چیز کی تکرار ہوتی ہے کہ مجرم ان کے کرداروں کو مار سکتا ہے مگر نہیں معلوم نہیں کیوں چھوڑ دیتا ہے. اس کے برعکس جب ان کے کرداروں کو موقع ملتا ہے تو وہ مار دیتے ہیں. سلاٹا, ڈیراٹا, گماٹا وغیرہ کا حشر دیکھیں, جیتال کا حشر دیکھیں, جرال کو مار مار کے زندہ کیا. یہ اس کی دلیل یہ ہے کہ ان کا یہ طرز عمل ٹھیک نہیں تھا اور یہ چیز نے یکسانیت پیدا کر دی تھی. بھائی رونلڈ سے لے کر کون سا ایسا شخص ہے شیلاک تک جو نہ مارا گیا ہو, اصابیہ نہیں وہ بھی ماری گئی. تو یہ ذرا اچھا نہیں لگتا تھا کہ بھائی یہ کیا بات ہے کہ کرداروں کو تو کچھ نہیں ہو رہا اور مقابلے میں جو آ رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ نئے نئے کردار لائیں اور پرانے کرداروں کو پس منظر میں لے جائیں مگر مارنا ٹھیک نہیں تھا. یہ چیز نے ان کو مسائل پیدا کیے ہیں. جیتال کو دیکھ لیں, حالانکہ اب دیکھیں جیتال اور جرال کو زندہ کر کے جیتال کی ٹائم لائن ہی تباہ کر دی. جیتال انسپکٹر جمشید کا بھانجا معلوم ہوتا ہے لیکن کیا ٹائم. اور آخری جو ناول لکھا ہے کہ آخری جیرال, اس میں تو کیا کہتے ہیں جیرال کے بچے بھی دکھا دیے ہیں. تو اشتیاق احمد نے کچھ نہ کچھ مسائل کیے ہیں اس قسم کے. تیسرا, ایک خاص نمبر ایک مخصوص مدت کے بعد آتا تھا پھر ان کی ترتیب خراب ہو گئی. اس چیز نے ناولوں کو درجہ کم کر دیا. یہ پوائنٹ بہت اہم ہے کہ بھائی خاص نمبر آتا تھا تو ہم لوگ بڑی اہتمام سے اب خاص نمبر آنے والا ہے. جب زیادہ ایک چیز ہو جائے نا تو پھر اس کی توجہ اس پہ ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح جو منی خاص نمبر ہیں انہوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے اشتیاق احمد کے ناولس کو, ان کے انداز کو, ان کی فکر کو, ان کی تحریر کو. ہر ناول میں 2 پارٹیوں یا 3 پارٹیوں کا ہونا جو انہوں نے بعد میں یہ ارادہ کر لیا تھا اور ہر ناول میں کہیں نہ کہیں تھوڑے سے منی خاص نمبر کہہ لیں یا اس سے تھوڑے کم, تو وہ کیا کہتے ہیں اس کے اندر 3 پارٹیاں آ رہی ہیں, 2 پارٹیاں آ رہی ہیں. بھائی ایک پارٹی کا ناول ہے, آپ 2 پارٹی میں کریں گے تو ناول بدمزہ ہو جاتا تھا اور یہی چیز بہت زیادہ ہونے لگی تھی. ٹھیک ہے, تو اور ایک اس میں تو منی خاص نمبر بھی چوچو کا مربع ہو جاتا تھا. بھائی اتنے زیادہ کردار تو کہیں بھی برداشت نہیں ہوتے. اب آپ دیکھیں محمود فاروق فرزانہ, ٹھیک ہے, انسپکٹر جمشید, خان رحمان اور پروفیسر داؤد اکرام کو بھی داخل کر لیں, پھر آفتاب آصف فرحت, منور علی خان, کامران مرزا, پھر شوقی برادران اور اس کے بعد رفت کو بھی داخل کر لیں. کیسا ناول ہوگا. تو یہ اشتیاق احمد کی غلطی تھی جس کو روکنا چاہیے تھا. اب جب آپ کو اشتیاق احمد کے اس دوران ایسے ناول نکلے ہیں جس میں صرف جمشید پارٹی ہے تو وہ کافی بہتر ہے اس سے. ٹھیک ہے, کرداروں کو اچھا پھر دیکھیے کرداروں کی بے وجہ تکرار و گفتگو کہانی کو معیار سے گرا دیتی ہے. ایک موقع پہ وہ بلا وجہ گفتگو کرتے ہیں, بلا وجہ ایک کے اوپر ایک جملہ بٹھا رہے ہوتے ہیں. اس سے ناول کا پیٹ تو بھر سکتا ہے, ناول کی سٹوری آگے نہیں بڑھتی ہے. تنگ آ جاتے تھے ہم لوگ اور پھر کہتے تھے بھائی صفحے پلٹو. ٹھیک ہے, تو یہ چیز جو تھی. اچھا پھر ایسا ہوتا تھا کہ اچانک ناول اجرت میں ختم کر دیا جاتا تھا. جیسے ناول چل رہا ہے اس طرح نہیں ہوتا تھا بلکہ اجرت میں ختم کر دیا جاتا تھا. چونٹی حکومت اس کی واضح مثال ہے کہ بھائی کیسے یہ ناول ختم کر دیتے تھے یہ اشتیاق احمد. یعنی چلتے ہوئے ناول جہاں ابھی تو تھوڑا بڑھا دیتے یا تو پھر ناول کو چھوٹا رکھتے. تو چونٹی حکومت دیکھ لیے کس طرح تباہ و برباد کیا ناول کا. اتنا اچھا ناول, اتنا اچھا آئیڈیا
لیکن ناول کا اختتام ایک دم ہو گیا، مزہ ہی نہیں آیا. ناول میں مزہ تھا، اختتام میں نہیں تھا. یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں. اس کا تو ری رائٹ کرنا چاہیے اس ناول کو. دیکھتے ہیں کہ اس کو ری رائٹ کوئی کرتا ہے یا فاروق احمد صاحب اس پر کیا تبصرہ کرتے ہیں. انکل اشتیاق بعض اوقات جتنی خوبی سے ناول پھیلاتے تھے اتنی خوبی سے سمیٹ نہیں پاتے تھے. مثلا اناشا سیریز دیکھ لیں کہ اناشا سیریز جن لوگوں کو پسند آئی ہے وہ ابتدائی ناول ہی اس کے اچھے ہیں. اس کے آخری میں جو جس طرح انہوں نے سمیٹا ہے نا ناول کو، اس سے تو بہتر ہے کہ لکھ دیتے کہ بھائی اب مزید ناول ہم کچھ عرصے کے بعد لکھیں گے. یہ بہت ہی غلط ہے. انسپکٹر جمشید اور کامران مرزا ابتدا میں شرلاک ہومز سے اور تھے، پھر جیمز بانڈ بن گئے، پھر شینگچی اور لیڈی شیوا بن گئے. یہ آپ دیکھ لیں جس طرح بیٹ مین صرف کاغذی طور پر ڈیٹیکٹیو رہ گیا ہے، اشتیاق احمد کے کرداروں کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ کاغذی طور پہ ڈیٹیکٹیو رہ گئے، ورنہ وہ اسپائی اور اسپائی سے مارشل آرٹسٹ بن گئے. ٹھیک ہے، اور وہ بھی عام نہیں بلکہ کیسے شینگچی اور لیڈی شیوا کے مقابلے کے بن گئے. تو اس چیز نے ان کے ناول کو گرا دیا، کیونکہ جو لوگ جاسوسی ناول پڑھتے تھے اب وہ صرف مار دھاڑ اور مہماتی ناول اور سسپینس ناول اور کامیکل ناولس کے طرف ان کو سمجھ میں آنے لگا. تو یہ تو بہت ہی بات تھی. یہ بھی پوائنٹ تھا جو انہوں نے نہیں لکھا. جدید سائنسی فکشن سے اور تھیوریز سے ناشنائی بھی ایک سبب بنی ہے. اس کہانی تو اس قسم کے واقعات میں وہ لکھ جاتے تھے لیکن اس کی تشریح بالکل نہیں کر پاتے تھے. اب دیکھیں ان کا ایک ناول ہے جزیرے کا سمندر، زبردست ناول ہے. اس ناول کی تعریف جتنی بھی کی جائے کم ہے. مگر الٹیکا کی قوم کہاں پر تھی؟ اسی کرۂ ارض کے جو مرکز ہے اس کے قریب کوئی زمین میں کوئی کیویٹی تھی یا کوئی چیمبر تھا جہاں وہ لوگ رہتے تھے، یا وہ کسی اس جگہ سے کسی اور ڈائمنشن میں چلے جاتے تھے. کوئی تفصیل نہیں ہے. تو آدمی تو الجھ جاتا ہے کہ اتنے اچھے ناول میں بھی یہ چیز نہیں بیان کی. اب ہر آدمی اپنا سوچتا ہے. کم از کم اگر وہ لکھ دیتے نا کہ آپ سوچیں، ایک سوال ہی دے دیتے تو لوگ بڑے اس پہ بہتر ہی ہوتا. تو یہ تحت البحر مقام تھا یا کسی اور بعد یعنی ڈائمنشن میں تھا، یہ سوال رہتا ہے. اس کے بعد بھی انہوں نے ایک ایسے ہی ناول لکھا تھا جس میں ایسے ہی مسائل تھے، تو اس کی بھی کوئی وضاحت نہیں ہے. ٹھیک ہے، خود اپنی کہانیوں کا چربا بنا دیتے تھے اشتیاق احمد. یہ بالکل ہی غلط تھا. مثلا 1000 سال کا آدمی دیکھیے اور 1000 سال کا شہر دیکھیے، تو اول ذکر کا ثانی ذکر جو ہے وہ کیا ہے؟ چربا ہے. وہ انسپکٹر جمشید پر ہے. ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ 1000 سال کا آدمی جمشید سیریز پہ لکھا جائے، مگر جب انہوں نے 1000 سال کا شہر لکھا تو ہمیں ابتداءً تو بڑی خوشی ہوئی تھی کہ ہماری یہ خواہش پوری ہو رہی ہے. لیکن جب ناول پڑھا ہے تو دل چاہ رہا تھا کہ بہتر تھا کہ نہ لکھتے. اس سے تو بہتر تھا کہ 1000 سال کا آدمی میں ہی انسپکٹر جمشید کا نام لکھ دیتے، کامران مرزا کا کٹوا دیتے، ناول اچھا بن جاتا. ٹھیک ہے، تو یہ سب باتیں ہیں. بغیر پلاٹ کے ناول لکھنا، اکثر اشتیاق احمد نے اعتراف کیا ہے کہ وہ بغیر پلاٹ کے ناول لکھتے تھے. ظاہر ہے اس قسم کا ناول یا تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے یا بہت برا، درمیان کم ہی ہوتا ہے. اور اس قسم کے اچھے ناول بھی کم ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ درمیان تو بہت ہی کم ہوتا ہے. تو اس طرح کے بغیر پلاٹ کے ناول لکھنے کے لیے آپ بیٹھ جائیں اور پھر آپ دیکھیں تو ایک اچھا ناول عام طور پہ نہیں بنتا. لیکن اگر اچھا بنتا ہے تو بہت ہی اچھا بن جاتا ہے، اور اس کے معتدل یا نارمل سے ناول کم ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اشتیاق احمد کے خطوط کا شائع کرنا، خطوط کے پتے شائع کرنا، ایڈریسز. دیکھیے اشتیاق احمد جب قارئین کے خطوط شائع کرتے تھے تو ان کے پتے بھی شائع کر دیتے تھے. بعض حضرات ان خطوط جو لکھتے تھے تو ان کو بالخصوص لڑکیوں کے پتوں پر اور کبھی کبھار لڑکوں کے پتوں پر بھی خطوط لکھ کرنا جو شرپسند عناصر تھے انہیں تنگ کرتے تھے. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ماں باپ نے جبراً اشتیاق احمد کے ناولوں کو منع کیا ہے کہ بھائی مت پڑھیں بچوں کو، اگر آپ خط لکھ دیں گے تو یہ پتے شائع کر دیں گے. کئی دفعہ اشتیاق احمد کو بھی لوگوں نے کہا، ایک دو واقعات ہوئے ہیں کہ لوگوں نے خط بھی لکھے، اشتیاق احمد نے اپنی روش نہیں بدلی اور اس کی وجہ سے ان کے ناول پڑھنے کی تعداد گری ہے. والدین جو تھے سختی سے منع کرتے تھے کہ بھائی نہیں، ان کو یہ خوف تھا بچے خط لکھ دیں گے اور وہ ان کے پتے شائع ہو جائیں گے اور پھر ان کو خطوط لکھے جائیں گے. تو اشتیاق احمد کو چاہیے تھا کہ خطوط کے پتے نہ لکھیں، مگر انہوں نے اپنی روش نہیں بدلی. ٹھیک ہے، اور کئی دفعہ لڑکیوں کو بھی تنگ کیا گیا ہے، لڑکوں کو بھی تنگ کیا گیا ہے کہ بھائی آپ اشتیاق احمد کے ناول نہیں پڑھیں اور یہ اور وہ. اور یہ بھی ہے کہ ایسے بھی تنگ کرتے تھے جو شریر لوگ تھے. ظاہر ہے ماں باپ تو پھر ناول بند کر دیں گے نا. تو یہ بھی ایک سبب تھا جس کا ذکر نہیں کیا گیا. بعض احباب نے ان کو مشورہ دیا کہ اپنے ناولوں میں ہلکا پھلکا مذہبی رجحان رکھیں لیکن فرقہ واریت اور کسی مذہب پر کھل کر تنقید نہ کریں. لیکن اشتیاق احمد اپنی مقبولیت کو قربان کرنے پہ تو تیار تھے مگر اپنی اس چیز پر بھی تیار نہ تھے. یہ بات ہم کو بھی فیل ہوئی ہے کہ
آپ کسی فرقہ یا مذہب کو اتنا کھل کر ٹارگٹ نہ کریں. تھوڑا بہت اگر آپ لکھتے ہیں اپنے مذہب کے تائید میں اپنے نظریے یا اپنے فرقے کے تو ٹھیک ہے, وہ تو گوارا ہے, ہر آدمی لکھتا ہے, اور مظہر کلیم نے بھی اپنے نظریات کا دفاع ہلکا سا کیا ہے. لیکن جب آپ کھل کر کریں گے تو یہ بہت غلط ہوگا, اور اشتاق احمد نے نہیں مانا. ہاں یہ ضرور کیا ہے کہ بعد دفعہ اسما بدل دیے ہیں, اپنے پی سیڈو ناؤنس لگا دیے ہیں, نیمس لگا دیے ہیں, مگر پتہ ہے کیا ہے کہ لوگ تو سمجھ جاتے ہیں, یہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس پر اعتراض ہے کہ انہوں نے مذہبی اور جاسوسی ناولوں میں کی کتب میں فرق نہیں کیا. جاسوسی ناول مذہبی کتب نہیں ہوتے ہیں, انہوں نے یہ فرق کو نظر انداز کر دیا. ٹھیک ہے, بعض احباب نے ان کو ٹھیک ہے یہ ہو گیا. اچھا جی, اشتاق احمد جو نے یہ بھی ایک کام کیا ہے کہ ناول کے خاتمے پر مذہبی مباحث چھیڑ دیتے تھے, جس کی ناول میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی. اگر آپ کو کوئی مذہبی کتاب لکھنا تھا تو آپ کسی قلمی نام سے کوئی مذہبی کتاب لکھ دیتے, کسی پہ تنقید کرنی تھی تو وہ کر دیتے. آپ نے کیا کیا کہ ناول کے آخر میں ہی مذہبی کیا کہتے ہیں پارٹ لکھنا شروع کیا, مذہبی مباحث لکھنا شروع کیا. بھائی یہ نہیں کرنا تھا. بہرحال اشتاق احمد صاحب کا انتقال ہو گیا, لیکن انہوں نے جو ناول کے اندر وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ان کی تعداد کم ہوئی ہے پڑھنے والوں کی, ان پر ہم روشنی ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے, مارشل آرٹ سے ناواقفیت بھی ایک وجہ بن گئی تھی. ان کے کردار وہی ہینڈ ٹو ہینڈ کمبیٹ میں پرانا طریقہ اختیار کرتے تھے, بار بار ریپیٹیشن ہوتا تھا. تو پہلے تو لڑائی کے اندر یہ حال ہوتا تھا کہ لوگ لڑائیاں پڑھتے تھے, ایک ایک ان کا ایکٹ پڑھتے تھے کہ جیرال سے کیسے لڑائی ہوئی, سیمون سے کیسے لڑائی ہوئی, یا اس سے کیسے لڑائی ہوئی کیا کہتے ہیں سلاٹر سے. لیکن بعد میں یہ ہوتا تھا کہ جب لڑائی شروع ہوتی تھی تو پیجز پلٹنے شروع ہو جاتے تھے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ وہی گھسے پٹے داؤں چلائے جائیں گے. ٹھیک ہے, حالات بدل رہے تھے. اب یہ بھی دیکھیں, انگریزی اسما اور الفاظ اردو میں بہت تیزی سے داخل ہو رہے تھے, لیکن اشتاق احمد اسے اجتناب کرتے تھے. حتیٰ کہ اٹلانٹس والوں نے بلیک گولڈ نامی کتاب لکھوا کر ان سے یہ رسم توڑوائی. تو یہ کہ دیکھیے ان کو چاہیے تھا کہ انگریزی الفاظ اور انگریزی نام بھی لکھیں. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں نا کہ انگریزی جانے نہ جانے مگر جو مظہر کلیم کے نام جو ہیں وہ ٹھیٹ اردو نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو یہ بات فرق تھا. ظاہر ہے کہ مظہر کلیم کے کتب جو ہیں وہ اشتاق احمد کے مقابلے میں معیاری نہیں ہیں. اشتاق احمد بہت بلند ہے ان سے, لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ مظہر کلیم نے کچھ باتیں کی ہیں جو کہ واقعی قابل تحسین تھی. ان میں یہ تھا کہ انگریزی الفاظ کو لیتے اور اسما بھی ایسے رکھتے. میں اس کی کئی مثالیں دے سکتا ہوں, لیکن بہرحال یہاں پر سمجھ لیں اشتاق احمد کے پاس آئیڈیاز کی کمی ہونے لگی تھی. اگر کوئی آئیڈیا مل جاتا تو کمال کر دیتے. اب دیکھیں یہ ان کی کیا وجہ تھی آئیڈیاز کی. ہو سکتا ہے یہ انہوں نے بھی اشارہ کیا ہے, فاروق احمد نے بھی, انگریزی ادب نہ جاننے کی وجہ سے ہوا ہوگا. لیکن اگر کوئی آئیڈیا مل جاتا تو کمال کر دیتے. بے دل انسان, دوسری دنیا کا انسان, اس کی مثال ہے انکل اشتاق. اب یہ دیکھیں کہ بے دل انسان جو لکھا ہے انہوں نے, دوسری دنیا کا انسان لکھا ہے. اس کے علاوہ سنہری چٹان جو لکھا ہے, کمال کے ناول ہے. اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے کوئی پیرل کسی نے ناول لکھا ہوگا. لیکن بہرحال ہاں دوسری دنیا کا انسان میں مجھے ہلکا سا سپرمین کی ایک جھلک آئی تھی نظر, بہت ہی ہلکی سی, اور اس کے اتنی تو خیر الاؤڈ ہے. اور بے دل انسان کے اوپر ہمارا اتنا سا آبجیکشن ہے کہ تھوڑا انہوں نے طویل کر دیا, ہلکا سا. اگر یہ شارٹ ہوتا ہے تو بہت ہی اچھا ناول ہوتا ہے. خیر ابھی بھی بے انتہا اچھا ہے. انکل اشتاق کا ایک اور مسئلہ ہے کہ انکل اشتاق ڈیٹیکٹیو, اسپائی, سیکرٹ ایجنٹ, پولیس آفیسر میں فرق نہیں کرتے. ان کے کردار بیک وقت ڈیٹیکٹیو بھی ہیں, اسپائی بھی ہیں, سیکرٹ ایجنٹ بھی ہیں, پولیس آفیسر بھی ہیں. اور ایک جدید ترین ذہن جو کیٹاگرائزیشن کو پسند کرتا ہے وہ شدید الجھن محسوس کرتا ہے. یعنی کہ آپ انسپکٹر جمشید کو کیا سمجھتے ہیں؟ اگر آپ اسپائی سمجھتے ہیں تو وہ سراغ رساں ہے, اگر آپ سراغ رساں سمجھتے ہیں تو سیکرٹ ایجنٹ ہے, اگر آپ سیکرٹ ایجنٹ سمجھتے ہیں تو وہ پولیس آفیسر ہے. یہ کیا طریقہ ہے بھائی, یہ چیز. اچھا, اب جو کچھ لوگ کہتے تھے کہ اشتاق احمد کے پرانے ناول زیادہ اچھے ہوتے تھے, نئے ناول نہیں, تو اس کی ایک وجہ بہت کم لوگوں نے بتائی ہوگی. اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے اشتاق احمد جو تھے ڈیٹیکٹیو تھے, سوری انسپکٹر جمشید اور کابرہ مرزا ڈیٹیکٹیو زیادہ تھے, اور پولیس آفیسر کا ان پر ایک مطلب فلیور تھا. لیکن بعد میں کیا ہوا, بعد میں وہ اسپائی بھی بن گئے, اور اس کے علاوہ مہماتی وہ بھی بن گئے, کیا کہتے ہیں, ایک ہیرو بن گئے, تو ایڈونچرر بن گئے. تو ان سب چیزوں نے تھوڑا سا ناول کا معیار ڈفرینٹ کیا. اچھا, اب دیکھیے ایک اور مسئلہ ہے کہ آفیشیلی تو اشتاق احمد نے اپنے کرداروں کے اعمار یعنی ایجز, عمروں کو
نہیں بڑھایا، مگر ایسا لگتا ہے کہ محمود جو ہے آخر میں اگر آپ اس کی عمر نہ پوچھیں، صرف اس کے اعمال وغیرہ یا ایکٹس وغیرہ سے اندازہ کریں تو 24 یا 25 سال کا ہے، فاروق 22 سے 23 یا 24 سال کا ہے، فرزانہ 21 سے 22 سال کی ہے یا 20 سے 21 سال کی ہے۔ یہی نہیں، کبھی کبھار شوقی اتنا اسکلڈ دکھایا جاتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے، وہ بچوں کو یہ باتیں پسند نہیں آ سکتی تھی۔ بھائی آپ بچوں کے لیے ناول لکھ رہے ہیں لیکن جو ان کے کردار ہے وہ بچوں جیسے تو ہیں ہی نہیں۔ آپ عمر لکھ دیجئے 14 سال کا محمود ہے لیکن حرکتیں اس کی کیسی ہیں، وہ ہے 21-22 سال کی، ٹھیک ہے۔ جمشید کی عمر بڑھی نہیں رہی ہے، 40 سال ہے لیکن ان میں اثرات نظر آ رہے ہیں کہ وہ 50 کے ہو گئے۔ تو یہ ساری مسائل تھے۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ جسے ہم کہتے ہیں فلوٹنگ ٹائم لائن میں عمر کے ساتھ ساتھ اسکلز کو بھی نا محدود رکھیں، مگر انہوں نے بڑھانا شروع کر دیا، یا تو ابتدا سے یہی رکھتے، ٹھیک ہے۔ میں نے یہ بات بہت شدید نوٹ کی۔ اشتاق احمد کے قارئین بھی مظہر کلیم اور ظہیر احمد کے قارئین کی طرح نہیں تھے، وہ تنقید بھی کرتے تھے۔ مظہر کلیم ماورائی ناول لکھتے ہیں یا تو واہ واہ ہوتی ہے، لیکن اشتاق احمد جب چنگ پونگ کو لے آتے ہیں تو ہوتی ہے۔ کیا مسئلہ ہے یہ؟ یعنی مظہر کلیم واحیات سے واحیات ناول بھی لکھ دے، جناتی، ایک جنات کے اوپر لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں جناتی دنیا شاید، ایک ہے صفری دنیا، اس طرح کے آپ ناول پڑھیں۔ ایک اور بھی ہے، میں نے ناول 2 حصوں میں پڑھا تھا، نام اس وقت ذہن سے نکل گیا ہے، تو عجیب و غریب ناول تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کی تعریفوں کے تو پل باندھ دیے گئے۔ اشتاق احمد بیچارے نے بٹوما کا شیطان لکھی ہے تو ہنگامہ ہو گیا کہ بھئی، یا اسی طرح چنگ پونگ کو لے آیا ہے ٹی ایس ایم کے ساتھ تو ہنگامہ ہو گیا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں اشتاق احمد، یہ کیا کر رہے ہیں اشتاق احمد۔ بھائی بات ہے کہ اشتاق احمد کے قارئین بھی ایسے تھے کہ اشتاق احمد کا ایک خاص معیار دیکھنا چاہتے تھے، وہ معیار پہ اشتاق احمد نہیں تھا تو پڑھنا بند کر دیتے تھے۔ یہ چیز مظہر کلیم کے لیے لکی رہے ہیں کہ وہ جیسے بھی ناول لکھ دیں، بوگس سے بوگس ناول لکھ دیں، گھٹیا سے گھٹیا بات لکھ دیں، مگر وہ واہ 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 واہ، یہ چیز اشتاق احمد میں نہیں۔ اشتاق احمد قارئین کا بھی ایک مزاج تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ پوائنٹ دیکھیں کہ اشتاق احمد کے قارئین مظہر کلیم اور ظہیر احمد کے کلیم کی طرح نہ تھے، وہ تنقید بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کر لیجیے گا۔ اچھا جی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اشتاق احمد نے غلط خراب ناول لکھے ہیں، گائے وہ ایسے عمدہ ناول لکھتے تھے کہ انسان حیران ہو جائے۔ اب دیکھ لیں، باس کا نام دیکھ لیں، زبردست ناول ہے، کچھ انسانی خامیوں کے علاوہ اس میں کوئی اور خامی نہیں ہے۔ بے دل انسان زبردست ناول ہے، تھوڑا سا طویل ہو گیا، اس کے علاوہ اس میں کوئی خامی نہیں ہے۔ سرلاس مجھے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے، سرلاس تو بار بار پڑھنے کا دل چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ جو ان کا پروفیسر ہے، اس کا نام ایک دم نہیں گیا، اس کی خیال میں بہن شارہ ہے یا کیا ہے، بغلان یا بغلان کچھ ایسی نام ہے، تو یہ زبردست کردار ہے، مگر اس کردار کو لوگوں نے پسند نہیں کیا نا کہ اتنا عمدہ کردار ہے یہ، تو یہ سرلاس ناول بھی بڑا اچھا تھا، ٹھیک ہے۔ یوڈا پر حملہ دیکھ لے، زبردست ناول ہے، مگر اس میں ہمیں یوڈا کے حملہ پہ ایک تھوڑی سی بات یہ ہے کہ ان میں کسی بھی ملک کا نام نہیں لینا چاہیے تھا، غلط کیا۔ ہم بھی کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، یا فرضی نام لیتے جس سے آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ملک کون سا ہے، لیکن انہوں نے یہ کام اشتاق احمد نے کوشش کی تھی کہ ہر ایک کا ایپیسوڈ نام بنا دیں، لیکن ہوا کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ نام ہے تو فلاں ملک ہوگا، یہ نام ہے تو فلاں ملک ہوگا۔ مزہ ہی اس وقت تھا کہ جب آپ یہ نام ہے تو پتہ ہی نہ چلے دنیا میں ملک کون سا ہے، یہ ہونا چاہیے۔ ہاں، فرتان لا جیسا شاہکار ناول ہر ایپ سے پاک ہے، اس میں کچھ بہت ہی زبردست ناول ہے، 1-2 غلطیاں ہوں تو ہوں، مگر میں نے تو کئی دفعہ پڑھا ہے، مگر مجھے چند باتوں کے علاوہ وہ کون سی باتیں تھیں وہ یہ تھی کہ تھوڑا لمبا کر دیا گیا، لیکن زبردست ناول تھا اور اچانک ٹرن لیتا ہے۔ ایسا ناول بہت کم لوگ جو ہے نا وہ اشتاق احمد کے مقابلے میں لکھ سکتے ہیں۔ اچھا بھائی، اب ہم آئندہ موقع ملا تو باطل قیامت پہ بحث کریں گے کہ اس کی خوبیاں کیا تھیں، اس کی خامیاں کیا تھیں، کیوں اس کو بے تحاشا پسند کیا گیا، بے تحاشا اس کو برا سمجھا گیا۔ بہرحال پسند کرنے والے ناول کی حیثیت سے دیکھتے تھے اور ناپسند کرنے والے کچھ مذہبی وجوہات کی بنیاد پر۔ ہم اس پر دیکھیں گے کہ اشتاق احمد نے کیا غلطیاں کی تھیں، کیا خوبیاں تھیں، تو یہ بات بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ اشتاق احمد کے کچھ کرداروں پر ہماری تنقیدیں اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ یہ فاروق احمد صاحب نے بھی یہ بات جو ہے اٹھائی ہے، لہذا ہم کو بھی ضرورت ہے اٹھانے کی کہ انہوں نے کن باتوں کو چھوڑ دیا تھا اور کن باتوں کو بیان کیا، لیکن یہ ہم نے تنقید نہیں کی ہے، بلکہ ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ چیز ریکارڈ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ فاروق احمد صاحب نے کئی ناول جو ہے نا ان کو ری پبلش کیا، تو ہم ان سے گزارش کریں گے کہ کچھ ناول میں کچھ ترمیم بھی کریں۔ مثال کے طور پر
بہت ہی بلا وجہ ناول بڑھ رہا ہے. ایوریج ورژن بھی شائع کریں. ہمارا ان سے ریکویسٹ ہے فاروق احمد صاحب سے کہ ایوریج ورژن شائع کریں جس میں اس طرح کی فالتو باتیں نکال دیں تاکہ ناول جو ہے نا وہ ایک نیا روپ لے لے. تو یہ رائٹ جب ان کے پاس ہے تو ایوریج ورژن کا بھی رائٹ ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری باتیں دیکھ لیں. اب نیکسٹ ناول پہ ہم بات قیامت پہ اور پھر موقع ملا تو قیامت کے باغی پر بھی بحث کریں گے. والسلام تمت.